أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو اس کائنات کا ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور بندگی اور عبادت کے مستحق ہے۔ اس کے سوا نہ دنیا کا کوئی رب ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے، اور نہ کسی کی عبادت جائز ہے۔ بڑی شان والا، عظمتوں والا وہ رب ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے گی وہ کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا، جن کے منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے کے لیے ہم سے کہا گیا، اور اللہ اسی عبادت کو قبول کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد میں آپ تمام طلباء اور طالبات کا المکتب التعاونی للدعوة والارشاد وتوعیة الجالیات شرق جدہ، جو مکتب کلو 14 کے نام سے مشہور ہے، مکتب کی جانب سے، ادارے کی جانب سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اس نئے علمی دورے میں جو یہاں پر قائم ہے۔ انشاءاللہ یہ 15واں علمی دورہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس مکتب کے تحت
جس کا موضوع ہے اسلامی اخلاق، جو ہر جمعہ انشاءاللہ صبح کے اس وقت میں اس آڈیٹوریم میں چلے گا۔ تو ہم آپ کو آنے پر آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ عز و جل آپ کے ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور ایسا علم ہمیں عطا فرمائے کہ جس کا نفع ہمیں ہو، جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، اور ایسا عمل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے یا توفیق دے ایسے عمل کی جو اس کو پسند ہے اور اس کو وہ قبول کرتا ہے۔ آمین اللہم آمین۔ معزز سامعین، اسلامی اخلاق کیا ہیں، اس کی تفصیلات، اس کے مبادی، اس کے اصول، اس کی اہمیت، اس کی قسمیں، یہ اخلاق کی قسمیں، اخلاق کی ضرورت، کس کو کہتے ہیں اسلامی اخلاق، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، ساری تفاصیل ہیں انشاءاللہ جو اس دورے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس دورے کی یہ پہلی کلاس چل رہی ہے یا پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج اسلامی تاریخ 30 ربیع الاول 1435 ہجری ہے، مطابق 31 جنوری 2014 عیسوی، جمعہ کا یہ دن اس 15ویں دورے کی پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ اسلامی اخلاق، اس سے پہلے ہم نے ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا جس میں کچھ باتیں اخلاق سے متعلق مختصر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ امید کہ وہ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی جو اس مقدمے میں بتائی گئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ جن امور پر یا جن پوائنٹس پر گفتگو کریں گے وہ ہے: نمبر 1 اخلاق کس کو کہتے ہیں، نمبر 2 اخلاق کی اہمیت، نمبر 3 اسلام میں اخلاق کا مقام، نمبر 4 اخلاق کی قسمیں، نمبر 5 اور آخری سوسائٹی میں اخلاق کی ضرورت یا ہر سوسائٹی میں اخلاق کی ضرورت۔ یہ 5 انشاءاللہ نکات ہیں یا پوائنٹس ہیں جن پوائنٹس پر انشاءاللہ آج کی کلاس میں گفتگو کی جائے گی۔ تو ہم اللہ کا نام لے کر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلا نقطہ، اگرچہ مقدمے میں یہ بات آ چکی ہے، دوبارہ فائدے سے خالی یہ چیز نہیں رہے گی، اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اخلاق عربی لفظ ہے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اخلاق کے علاوہ ایک اور ایک لفظ بھی عربی میں استعمال کیا جاتا ہے جو قرآن میں بھی وارد ہوا ہے، وہ ہے خلق۔ خلق اخلاق کو کہتے ہیں اور اخلاق اخلاق کو کہتے ہیں، جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کے اخلاق کو دیکھیے یا فلاں کے اخلاق اچھے ہیں یا فلاں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے جو کہ حقیقی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اخلاق کے بارے میں مختلف تعریفات پیش کی گئی ہیں، جیسے کہ اخلاق انسان کے باطن کی اس چیز کو کہا جاتا ہے یا باطنی ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو اچھے کاموں پر اس کو ابھارتی ہیں اور برے کاموں سے اس کو روکتی ہیں۔ جیسے ظاہر ایک انسان کا ہوتا ہے ویسے ایک باطن انسان کا ہوتا ہے، تو اخلاق باطنی اس صفت کو کہا گیا کہ جو انسان کو ایسے کاموں پر ابھارتی ہے جو کام اللہ کو پسند ہے یا اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ ایک اور ایک تعریف اخلاق کی بڑی اچھی پیش کی گئی ہے: صفت مستقرہ فی النفس ذات آثار فی السلوک محمودہ او مذمومہ۔ نفس میں ایک پائی جانے والی صفت، اخلاق کی تعریف، ڈیفینیشن آف اخلاق، نفس میں انسان کی پائی جانے والی ایک ایسی صفت کہ جس کے انسانی سلوک پر اثرات مرتب ہوتے ہیں یا تو اچھے یا تو برے۔ پھر ایک مرتبہ، نفس میں ایک پائی جانے والی صفت جو ہمیشہ رہتی ہے، اب اس کو بھی بتایا گیا یا تو وہ
طبعی طور پر رہتی ہے، پیدائشی طور پر، یا وہ مکتسب انسان اپنے اندر وہ کوالٹی یا وہ صفت پیدا کرتا ہے. ذات آثار فی السلوک، اور یہ جو کوالٹی ہے نفس میں جو پائی جاتی ہے، یہ جو صفت ہے نفس میں جو پائی جاتی ہے، یہ انسانی سلوک پر مرتب ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے. یعنی اس کوالٹی کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزیں بولتا ہے، بہت ساری چیزیں کرتا ہے، انسانی سلوک پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور یہ یا تو تعریف کے قابل اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں. یہ ہے اخلاق کی تعریف یا اخلاق کا معنی جو اہل علم نے بیان کیا ہے. اسلام میں اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ تعریف اسلامی اخلاق کو اسلام کی سے جوڑا جائے گا یا اس کا وصف پیش کیا جائے گا، اس کی طرف اضافت یا نسبت کی جائے گی تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ یہ ابھی ہم نے جو بیان کیا جو صفت ہے انسان کے اندر، کوالٹی ہے جو انسان کو جو ہے اچھے کاموں پر یا برے کاموں پر ابھارتی ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں مجرد. لیکن اسلامی اخلاق کا کیا مطلب ہے جو دورے کا موضوع ہے اور ٹاپک ہے؟ اسلامی اخلاق کا مطلب وہ بنیادی اصول اور قواعد، وہ بنیادی اصول اور قواعد جو انسانی زندگی میں ہوتے ہیں، جس کی تحدید وحی کرتی ہے. لفظ پر غور کیجیے کیونکہ ڈیفینیشن نہیں ہے. وہ بنیادی قواعد اور اصول، اسلامی اخلاق کا مطلب وہ بنیادی قواعد اور اصول جو انسانی زندگی میں پائے جائیں گے، جس کی تحدید وحی کرے گی تاکہ انسان کی زندگی ایک منظم طریقے سے گزرے اور انسان اپنے مقصد میں پورا اتر جائے یا انسان اپنے مقصد کو پورا کرے جو عبادت اللہ تعالیٰ کی. یہ اسلامی اخلاق کا معنی ہے. ایک مرتبہ پھر تاکہ ہم بھولے نہ یا یاد رہیں ہمیشہ. اسلامی اخلاق کا مطلب وہ بنیادی اصول اور قواعد جو انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، جس کی تحدید وحی کرتی ہے یعنی قرآن و حدیث، تاکہ انسان کی زندگی ایک بہتر طریقے سے، ایک منظم طریقے سے گزرے اور انسان ان اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے مقصد حیات کو پورا کرے. سمجھ میں آیا یا تیسری مرتبہ بولنے کی ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں اس میں کیا پوائنٹس کیا آ رہے ہیں وہ غور کیجیے. اصول اور قواعد ایک چیز، کچھ اصول اور قواعد ہیں اسلامی اخلاق کا مطلب جو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، انسان اپنی زندگی میں پیدا کرتا ہے. دوسری، اس کی تحدید شریعت کرتی ہے. وہ اصول کیا ہے بھائی، وہ قواعد کیا ہے، یہ 1 2 3 4 ہے نا. اس کی تحدید کون کرے گا؟ معاشرہ، سوسائٹی. آدمی اپنی عقل سے کرے گا کہ یہ ہونا چاہیے، اس کو اسلامی اخلاق کہتے ہیں، اس کو اسلامی اخلاق کہتے ہیں، اس کو اسلامی اخلاق کہتے ہیں. نہیں، اس کی تحدید وحی کرے، مطلب قرآن اور حدیث. اچھا کیوں ہے یہ؟ 4 پوائنٹس میں. ٹھیک ہے، پہلے اصول اور قواعد انسان کی زندگی میں تحدید شریعت کرتی ہے اسلام، قرآن و حدیث کے روشنی میں ہو اصول اور قواعد. تحدید کے لوگوں ایک یہ، پھر اس کے بعد یہ کیوں ہوتے ہیں، کس لیے ہیں یہ اصول جس کو مقرر کیا ہے شریعت نے اور حکم دیا ہے شریعت نے یا محدد کیا ہے. اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد حیات کو پورا کرے. اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے انسان کو بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس عبادت کی تکمیل کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ کو ریچ کرنے کے لیے ان اصول کو بنایا گیا ہے. شریعت نے ان اصول کو، ان قواعد کو بنایا ہے تاکہ جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے انسان جو ہے اپنے مقصد کو پورا کرے. میرے خیال سے بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلامی اخلاق کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد آئیے ہم پڑھتے ہیں دوسرا پوائنٹ، اور وہ ہے اخلاق کی اہمیت.
اسلامی اخلاق کی بہت اہمیت ہے. اس سے پہلے اس کا مصدر کیا ہے؟ وہی ہے جیسا کہ تاریخ میں آ گیا ہے. یعنی اسلامی اخلاق ہم کہاں سے لیں گے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسلامی اخلاق ہے؟ وہی کتاب و سنت. قرآن نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ اخلاق ہے اسلام. ٹھیک ہے، قرآن نے کہا سچ کہو، قرآن نے کہا ٹھیک ہے. حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اپنی امت کو ابھارا ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ کرو، یہ اپنے اندر پیدا کرو، یہ چیز ایسی زندگی گزارو، اسلامی اخلاق ہے. تو قرآن اور حدیث کے مصدر اسلامی اخلاق کے جو قرآن میں ہے وہ اخلاق ہے. جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین، معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے سوال کیا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں. لوگوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. تو جواب کیا دیا انہوں نے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ جو قرآن میں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. قرآن میں جو چیزیں ہیں، جو اوامر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، احکام الہیہ ہیں، وہ سب نبی علیہ السلام کی زندگی میں عطن درجے سے پائے جاتے ہیں. یہی اخلاق ہے. تو معلوم ہوا کہ مصدر اخلاق کا کیا ہے، یعنی کہاں سے اسلامی اخلاق انسان اپنائے گا یا اس کو معلوم ہوں گے؟ قرآن اور حدیث، کتاب و سنت کی روشنی میں جو قرآن میں ہے، جیسے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، حلال کمانا، اللہ کی عبادت کرنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، یا رشتہ دار وآتی ذی القربی حقہ، اسلام نے کہا کہ قریبی کا حق ادا کرو، اسلامی اخلاق. تو قرآن اور حدیث کی روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ٹھیک، اور اللہ کا نام لینا وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات حدیثوں میں دی ہیں یا اوامر دیے ہیں، احکام دیے ہیں. تو ان پر عمل کرنا یہ اسلامی اخلاق ہے. یہ مصدر ہے. تو ہمیں اسلامی اخلاق کہاں سے ملیں گے؟ قرآن اور حدیث سے ملیں گے. اس کے بعد قبل اس کے کہ ہم اسلام میں اخلاق کی اہمیت کیا ہے اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر جائیں، ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک زبردست قول ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کی جڑ کیا ہے؟ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی، جو کہ قسمیں آگے آ رہی ہیں. دو قسمیں ہیں اسلامی اخلاق، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھے یا ایک برے. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی اصل کیا ہے اور برے اخلاق کی اصل کیا ہے. جڑ، اصل یعنی جڑ. برے اخلاق کی جو جڑ ہے وہ تین چیزیں ہیں. جتنے برے اخلاق ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سے محفوظ رکھے، ہماری اولاد کو سے محفوظ رکھے بد اخلاقی سے یا غلط برے اخلاق سے. تو جتنے مذموم اخلاق ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، برے اخلاق، اس کی اصل، اس کی بیس، اصل کا مطلب بیس، تین چیزیں ہیں. نمبر ایک تکبر. تکبر سمجھتے ہیں آپ؟ گھمنڈ. ٹھیک ہے. نمبر دو کسی کو اپنے سے کمتر جاننا، کسی چیز کو معمولی سمجھنا. پہلی چیز تکبر. دوسری چیز معمولی سمجھنا کسی چیز کو. اور تیسری چیز ہے الدنا، جس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ کمینگی. کمینگی یا نیچ پن ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، سمجھتے ہیں؟ دنانا کہتے ہیں. دنی یعنی نیچا. دنی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو نیچا ہوتا ہے، نچلے درجے کا. نیچ حرکتیں کرتا ہے، سمجھتے ہیں؟ فرسی اردو لفظ ہے نیچ. تو برے جتنے اخلاق ہیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے، روکا، اس کی اساس، اس کی بیس یہ تین چیزیں ہیں. اسی کی وجہ سے کرتا ہے انسان سارے برے اخلاق اپناتا ہے. تکبر. دوسری چیز معمولی سمجھنا کسی چیز کو. تیسری چیز کمینگی بولیے یا کیا کہتے ہیں اس کو؟ نیچ پن. نیچ پن یہ ہر برے اخلاق کی جڑ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اپوزٹ میں اچھے اخلاق کی بیس کیا ہے، مطلب اصل کیا ہے اچھے اخلاق کی؟ کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اچھے اخلاق کی بیس اور اصل ہے دو چیزیں.
نمبر 1 الخشوع، نمبر 2 علو الہمہ۔ اصل اچھے اخلاق یہ ہے، یا اچھے اخلاق کی بیس اور اصل یہ ہے کہ آدمی کے اندر خشوع آئے، ڈر پیدا ہو دل میں، اللہ عز و جل کا ڈر، خشوع اللہ کے لیے، یہ اصل ہے۔ جب یہ چیز آئے گی ساری جو اچھے اخلاق ہیں وہ پورے انسان کی زندگی میں اپنائے گا، سچ بولے گا، ایمانداری، صبر کرے گا، قربانی دے گا، وغیرہ وغیرہ، جو آگے کلاسز میں آئے گی انشاءاللہ، آئندہ جمعے یا اس کے بعد والی کلاس میں آئیں گی تفصیلات اس کی، وہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آئیں گی۔ کب؟ جب اس کی اصل اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ ہے خشوع ایک، اور علو الہمہ دوسری بھی ایک بنیاد ہے، وہ ہے بلند ہمت، عالی ہمت اپنے اندر پیدا کریں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں اچھے اخلاق کی اصل اور بیس ہے۔ امید کی یہ چیزیں واضح ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کو جو ہے یاد رکھیں۔ اس کے بعد آئیے اگلا دوسرا بڑا اہم پوائنٹ، اور وہ ہے اسلام میں اخلاق کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے، بلکہ علماء نے حدیثوں، قرآن آیات کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی ہے، بلکہ سلف کے اقوال میں ملتے ہیں کہ دین اخلاق کا نام، ہمارا جو دین ہے کیا ہے؟ وہ دین اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اخلاق، پورا دین اخلاق ہے، پورا دین کیا ہے؟ اخلاق۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق کی دین میں کیا اہمیت ہے، کہ دین پورا اخلاق ہے۔ اور سنیے اسلام میں اخلاق کی اہمیت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ سنیے حدیث کتنی جامع، کتنی بڑی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت، بے شک مجھے بھیجا گیا ہے نبی بنا کر، بے شک مجھ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، کیوں؟ لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، میں اچھے اخلاق کو پورا کر دوں۔ اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، حدیث کا مطلب ہے۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہو رہی ہے اخلاق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل ہو جائے، اچھے اخلاق کو پورا کر دیا جائے، بتا دیا جائے دنیا والوں کو یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو اس سے، اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق، ترازو میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن ترازو میں سب ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن ترازو، اعمال نامے کا تولا جانا برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو تولے گا۔ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں اور دوسرے میں گناہ، جیسا کہ قرآن آیات میں بھی اس کا اشارہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یا اور بھی آیتیں ہیں جن آیتوں میں جو ہے ثقلت موازین، خفت موازین، لفظ استعمال اور میزان، موازین، ترازو کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اعمال
اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ یہ غیب ہے. ٹھیک ہے، یہاں ایک فائدے کی بات، غیب سے متعلق غیب پر ہمارا ایمان کیسے ہوگا؟ عقل سے نہیں. عقل نہیں مانتی ہے غیب کی بہت ساری چیزوں. عقل سے سوچیں گے تو کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ روزہ کیسے گواہی دے گا. آدمی بیٹھ کر ایک سال سوچے دماغ سے، روزہ کوئی چیز ہے جو کل قیامت کے دن جو ہے گواہی دے گا، سفارش کرے گا؟ حدیث میں روزہ شفاعت کرے گا، بلکہ صورتوں کے بارے میں آیا ہے حدیث میں. سورہ آل عمران شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، کہے گا قرآن، روزہ کہے گا. یہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے روکا. یہ سب حدیث میں. عقل نہیں مانتی اس کو، تو عقل بیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ نقل بیس، اور وہ ہے قرآن و حدیث جو منقول ہو کر ہم تک پہنچے. تو غیب پر ایمان کیسے لانا چاہیے؟ کیونکہ لوگوں نے انکار کیا بہت ساری حدیثوں کا، بہت سارے غیبی امور کا. غیب پر ایمان لانا اس طرح کہ قرآن کتاب و سنت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جس طرح بیان کی گئی ہیں ویسے ہمیں ایمان لانا. جو باتیں غیب کے متعلق بیان کی گئی ہیں، جنت، جہنم، قبر کے سوالات، قبر کا عذاب، قیامت کے دن کے احوال، کیا کیا ہوگا قیامت کے دن، جیسے ترازو ہے، نامہ نامے کا تولا جانا، یا اسی طریقے سے تطایر الصحف ہے، نامہ اعمال اڑ کر آئیں گے، نامہ اعمال اڑ کر آئیں گے، حدیثوں میں ہے. اور بھی الصراط، گزرنا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں، احوال یوم القیامہ جس کو کہتے ہیں، قیامت کے دن کے احوال. ٹھیک ہے، تو ایمان کیسے لائیں گے ہم؟ جیسے بتایا گیا ہے کتاب و سنت میں، اللہ تعالیٰ نے جسے فرمایا ہے ویسے، اور اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو لے جائیں گے، تو لے جائیں گے. کیسے رکھیں گے اس کو، کیا یہ نہیں بتایا گیا. حدیث میں ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے، تو لے جائیں گے. کس شکل میں؟ اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر اترتا ہے. کیسے اترتا ہے یہ بتایا گیا ہے. کیسے اترتا ہے بتایا گیا ہے. اللہ سنتا ہے لوگوں کی پکار، اللہ سنتا ہے. کیسے سنتا ہے بتایا گیا. اللہ دیکھتا ہے، بصیر اللہ کا نام ہے، سمیع اللہ کا نام ہے. اللہ دیکھتا ہے ہر چیز کو، قرآن میں ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے بتایا گیا. جو جتنا آیا ہے اتنا ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، اس بات بلا کیف. چلیے، تو قیامت کے دن جب اعمال نامے تولے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اثقل شیء، سب سے ہیوی، سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن الخلق، اچھے اخلاق. قیامت کے دن سب سے ہیوی، سب سے وزن جو چیز ہوگی پڑھنے میں یا ترازو میں، وہ ہوگی نیک، اچھے اخلاق، نیک اخلاق. تو اس کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ وزن ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن پڑھیے. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اللہ کہتا ہے جس کا پلڑا بھاری ہو جائے تو پھر وہ خوش زندگی میں ہوگا، اس کو پسند زندگی دی جائے. کہاں؟ کیا مطلب عیشۃ راضیہ؟ جنت. یہ فائدہ ہے بھاری ہونے کا، ترازو ہیوی ہونے کا، نیکیوں کا پڑھنا. آگے کہتے ہیں حدیث، آدھی میں نے پڑھی، آدھی سنی. وَإِنَّ صَاحِبَ الْخُلُقِ، اچھے اخلاق والا اپنے اخلاق کے ذریعے لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، نمازی اور روزے دار کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. جو آدمی روزے رکھتا ہے، نماز کا پابند ہے، وہ جن درجات پر قائم ہوتا ہے، آدمی اپنے اخلاق کے ذریعے ان درجات تک پہنچتا ہے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ اخلاق کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے. دو باتیں اس حدیث شریف سے معلوم ہوئی ہیں. نمبر
سے بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، ہیوی ہوں گے۔ دوسری چیز، آدمی نمازی اور روزے کے درجات کو حاصل کرتا ہے روزے دار کے اپنے اخلاق کے ذریعے۔ تیسری حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انسانوں کو جنت میں لے جانے والی چیز اچھے اخلاق ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز انسانوں کو جنت میں لے جائے گی کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہے۔ اخلاق کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اسلام نے اخلاق کو عقیدے سے، ایمان سے جوڑا ہے۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ عقیدہ ایک الگ چیز ہے، اخلاق ایک الگ چیز ہے، نہیں، عقیدے سے جوڑا ہے۔ اس کا تعلق ایمان سے اور عقیدے سے کتنا مضبوط ہے، اس کا اندازہ لگائیے اور غور کیجئے اس حدیث شریف پر جو طبرانی کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا عقیدے کے مطابق، ایمان کے بارے میں، ای المؤمنین افضل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایمان والوں میں سب سے افضل ایمان والا، سب سے افضل مومن کون ہے؟ اور ایمان عقیدہ ہے، سب سے اچھا عقیدے والا، سب سے اچھا ایمان والا، سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ سوال پر غور کریں، جواب پر غور کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اخلاق کا عقیدے سے کتنا گہرا تعلق ہے، ایمان سے کتنا مضبوط جوڑ ہے اس کا اخلاق کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے افضل مومن کون ہے دنیا میں؟ حدیث کا مطلب وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل ایمانا، سب سے افضل مومن کون ہے؟ ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ احسنہم، جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ اس کا مطلب یہ عقیدہ ہے، ایمان، اخلاق بلند، ایمان زیادہ، اچھے اخلاق اچھا ایمان، زیادہ اخلاق زیادہ ایمان والا۔ اسی حدیث کی ایک اور ایک روایت ہے، اس میں وہ ایمان ہے اکمل المؤمنین احسنہم اخلاقا، سب سے کامل مومن، کمپلیٹ مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور ایک حدیث سنیے، اسلام میں اخلاق کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے ایک سوال کیا۔ کیا سوال؟ آپ نے فرمایا کہ مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ مفلس کس کو کہتے ہو؟ یعنی آپ کی نظر میں، صحابہ سے آپ نے سوال، میرے ساتھیوں آپ کی نظر میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس ہماری نظر میں وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے۔ اور لفظ مسلم عربی کا مفلس اردو میں اردو میں کیا بڑی مفلسی ہے بھائی، دنوں ہوتا ہے پیسے نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مفلس ہے، بات اس کو کنگال میں کہتے ہیں، مفلسی، افلاس۔ تو صحابہ نے جب یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس قیامت کے دن، میری امت کا مفلس آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز لائے گا، روزہ لائے گا، صدقہ لائے گا، قیامت کے دن اپنی نمازیں لے کر آئے گا، قیامت کے دن اپنے روزے لے کر آئے گا، اللہ کے حدود اپنے صدقات لے کر آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، یا کسی کو مارا تھا، یا کسی کا مال ہڑپ کیا تھا۔ یاتی حدیث کے ساتھ وقد شتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا، نمازیں، روزے، بلکہ بعض روایتوں میں پہاڑوں کے برابر، یعنی بہت زیادہ عبادت گزار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربان، حج، ساری عبادت، صدقات، عبادتیں ہیں، یہ سب کرنے والا تھا بہت، لیکن مفلس ہوگا قیامت کے دن۔ صحابہ نے کیا فرمایا؟ مفلس کس کو کہتے ہیں ہم؟ جس کے پاس دینار درہم نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، خالی مفلس۔ قیامت کے دن امت کا مفلس کون ہوگا؟ سبحان اللہ، دیکھیں، جس کے پاس روزے، نمازیں اور کیا کہتے ہیں صدقات ہوں گے، لیکن آئے گا کیسی کنڈیشن میں؟
کسی کو گالی دی تھی دنیا میں، کسی کو مارا تھا، یا کسی کا مال ہڑپ کیا تھا. اللہ تبارک اب مفلسی کیسے ہوگی اس کی؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کی نیکیاں، اس کی نمازیں، نیکیاں اس کی تھے نا، لوگوں کو دے گا، مظلومین کو، جن کو مارا تھا، گالی دی تھی یا ستایا تھا اس کو. ٹھیک ہے، جب معاملہ برابر، اگر معاملہ برابر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں اس کی گالیاں اور زیادہ تھی، اس کا ظلم اور زیادہ تھا، تو اللہ کا تبارک و تعالی جو انصاف کرنے والا ہے ان کے مظلومین کے سیئات کو، سیاہ کاریوں کو، گناہوں کو اس کی گردن پر ڈال کر جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دے گا. یہ کون ہے قیامت کے دن؟ حدیث سمجھ میں آپ لوگوں کو یا نہیں؟ دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے اخلاق کی اہمیت کیسے معلوم ہو رہی ہے؟ یہ سمجھ میری بات. گالی دینا، مال ہڑپ کرنا، مارنا کسی کو، یہ کیا ہے؟ بد اخلاقیاں ہیں. اچھے اخلاق والا یہ کام اسلامی اخلاق نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف اخلاق ہے. اسلام نے جن اخلاق سے منع کیا ہے بد اخلاقیاں ہیں، یہ برے اخلاق نہیں ہے. تو اس کا مطلب اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی اگر اپنی نماز پڑھے گا، اپنا روزہ رکھے گا، رب العالمین کا حق ادا کرے گا، لیکن اخلاق اس کے صحیح نہیں ہوں گے تو اس کو خسارہ ہوگا. قیامت کے دن وہ نقصان اٹھائے گا، وہ مفلس ہوگا قیامت کے دن. اس حدیث شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوا اسلام میں اخلاق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ایک حدیث ہے، حدیث سے بہت ہے، میں کچھ حدیثیں لے کر مسند احمد کی حدیث ہے، جس حدیث میں نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر آیا جو بہت زیادہ نماز پڑھتی تھی اور روزہ رکھتی تھی اور صدقہ خیرات کرتی تھی. ٹھیک ہے، نماز زیادہ پڑھتی، یہاں بھی بہت کثرت صلاۃ، کثرت صوم، کثرت صدقہ، اچھی چیزیں، عبادتیں ہیں. نماز زیادہ پڑھنا، اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عبادت ہے، بلکہ عبادتوں میں سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال ہوگا وہ یہی نماز ہے. جیسا کہ حدیث کی حدیث ہے، اول ما يسأل به العبد يوم القيامة الصلاة، اس کی اپنی فضیلت ہے، اور بھی فضیلتیں ہیں معلوم ہے آپ. چلیے، سیام، روزے کی فضیلت معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب، اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے روزہ. پھر وہ روزہ دار کی جو معدے سے خوشبو نکلتی ہے، مشتمل وغیرہ جانتے ہیں حدیث سے. ٹھیک ہے، جو رمضان میں عام طور پر روزوں کی فضائل بیان کرتے ہوئے حدیثیں پیش کی جاتی ہے. صدقہ خیرات، اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے جو یہ عورت کرتی تھی. حدیث میں رسول نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے. صدقہ خیرات کی بہت فضیلت ہے. انفاق فی سبیل اللہ قرآن میں آیات نہیں پڑھی، حدیث میں بھی بولی. اس عورت کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ تین کام بہت کرتی تھی، نماز، روزہ اور صدقہ، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی. لوگ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم شرک تو نہیں کرتے نا، جنت پکی، بلکہ اللہ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر. ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے، کیونکہ ہم پابند ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اچھے، ہمارے اعمال ہم کو اتنے اچھے نظر آ گئے کہ خوف جو ہونا چاہیے، جو مطلوب ہے خوف، وہ ختم ہو گیا. اپنے آپ کے بارے میں توجہ اس طرف رکھیں، اپنے آپ کے بارے میں ہم خوش فہمی جس کو کہتے ہیں اردو میں، خوش فہمی کا شکار ہو گئے. ارے ہم تو بہت پابند ہیں، ارے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم شرک اکبر سے بچے ہوئے ہیں، ہم سود نہیں کھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں خلاص. خوف اور ڈر یہ نہیں ہے، خوش فہمی اتنی زیادہ ہے، اور یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے. اور زیادہ عبادتیں نہیں، ارے ہم تو فرائض، واجبات، 5 نماز کا میں پابند ہوں، رمضان میں روزے رکھتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، تو خوش فہمی آ گئی. میں ایک چھوٹا واقعہ بتا کر
جنتی صحابی تھے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری اپنی زبان مبارک سے دی. جی ہاں. اور آپ کو معلوم ہے عشر مبشرہ میں آپ کا نام جو 10 صحابہ عشر مبشرہ ان میں عمر بن خطاب ہے. عمر بن خطاب مطلب کی کتنی فضیلتیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں, کتنی فضیلتیں ہیں. وہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ رضی اللہ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کے نام آپ کو بتائے ہیں ان میں میرا نام ہے کیا؟ کیسا کیوں ہے؟ تو حذیفہ نے کہا کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا, یہ راز ہے, میں نہیں بتاؤں, نہیں بتاؤ, نہیں بتاؤ, میں خلیفہ ہوں, میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں, بتاؤ. ایسے خلیفہ میں حکم دے رہا ہوں کہ صرف اتنا بتا دو میرا نام ہے یا نہیں. کیا کہا حذیفہ نے؟ کہا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اے خلیفہ اے عمر بن خطاب آپ کا نام نہیں ہے. جو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے میرے پاس ذکر کیے میرے نزدیک میرے سامنے, ان میں آپ کا نام نہیں ہے اور آپ کے بعد میں کسی کی گارنٹی نہیں دوں گا. بات غور کرنے کی ہے. عمر کیوں پوچھ رہے ہیں رضی اللہ, یہ ہے سب پوائنٹ. عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی خلیفہ, ان کو کیا ضرورت پڑی جا کر حذیفہ سے پوچھے, اور پوچھنے بھی نہیں اصرار کر رہے. خالی ایک مرتبہ پوچھ کے چھوڑ نہیں دیے کہ چلو پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو راز ہے, خاموش بیٹھ گئے. نہیں, بار بار پوچھے, اصرار کر رہے, یہاں تک کہ انہوں نے بتا دیا. یہ ڈر تھا, اپنے آپ پر نفاق کا ڈر. یہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں جو اس کو ڈر پر ابھارتی ہے. ہمارے پاس وہ ختم ہو گئی ہے, اللہ محفوظ رہی, یہ ختم ہو رہی ہے یہ چیز. ہم ڈرتے نہیں, ہم سمجھتے ہیں میں پکا ہوں. ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تو کوئی شک اس میں کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ کوئی شک نہیں. ہم کو کسی نے خوشخبری دی, امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. امید ہے اس کی رحمتوں کی, امید ہے اس کی جنت کی انشاءاللہ. تو عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے, رد ہونے کا ڈر بھی ہونا چاہیے, جو ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں. آئیے حدیث میں, وہ عورت جب اتنی پابند تھی تو کیا اس کی جو زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دینا ہے اس کا اثر پڑا یا نہیں پڑا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر آیا اور بیان کیا, وہ بڑی پابند تھی, بہت نمازی تھی, وہ تھی, لیکن اپنے پڑوسیوں کو جو ہے اپنی زبان سے تکلیف دیتی تھی. نبی علیہ السلام کے الفاظ سنیے, فیصلہ سنیے, ہی فی النار, وہ جہنم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنمی ہے. اللہ, اس حدیث شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اسلام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے. غور کر رہے ہیں آپ, اس کا ذکر کیا گیا نمازوں کا, اس کی عبادات کا, اس کے برخلاف جو ہے ایک اخلاقی گراوٹ تھی, اخلاقی خرابی اس کے اندر پائی گئی, اور وہ زبان سے تکلیف دینا لوگوں کو. اس کا انجام کیا ہوا, اس کا نقصان نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار, وہ جہنم کی آگ میں گئی. اس کا مطلب اخلاق بہت بڑی چیز ہے دین میں. آدمی صرف پابند ہو جائے نماز کا, روزے کا کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے اخلاق کو سدھارنا پڑے گا. جو اس کے علاوہ جیسے اقوال ہیں, دیگر اعمال ہیں, وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں ٹھیک کرنے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے کرنے ہوں گے, تب جا کر اس کی نجات ہوگی. تو اس سے اسلامی اخلاق کی یا اسلام میں اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ایک اور بس یہ کافی ہے میرے خیال سے, جو حدیثیں ہیں آپ کے سامنے میں پیش کی گئی ہیں. ان حدیثوں میں اسلامی اخلاق کی اہمیت اور اس کا اثر انسان پر کیسے پڑے گا, یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. یہ معلوم ہے. اخلاق کتنی قسم کے, اخلاق 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک اچھے اخلاق, ایک برے اخلاق. اخلاق کی قسمیں 2 ہی ہیں, یا اچھے یا برے. پیمانہ کیا ہے؟ شریعت, وحی.
کتاب و سنت میں جو احکام ہیں، اللہ رب العالمین اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اوامر ہیں، وہ اگر پائے گئے تو اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا وہ چیزیں انسان کرتا ہے تو یہ برے اخلاق ہے۔ تو اس کا تعلق وحی سے ہے، اچھے اخلاق، اور یہ اسلامی اخلاق ہے۔ ایک اور ایک بات یہاں لوگوں کی نظر میں نے اس سے پہلے مقدمے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، نظریاتی طور پر بعض چیزوں کو اخلاق کہا گیا۔ نظریات جیسے لوگ جو ہے ان کے معاشرے میں، ان کی سوسائٹی میں کچھ اچھی چیزیں ہیں، وہ اگر آپ کے اندر پائی گئی تو کہتے ہیں یہ اچھے اخلاق ہیں آپ کے بہت، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نہیں پائی جاتی ہے، جو عادتاً یا معاشرہ، سوسائٹی، لوگ جس کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ برے اخلاق ہیں۔ توجہ دیں ادھر، یا آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جو قوانین ہیں اگر آپ اس کے پابند ہیں تو اچھے اخلاق ہیں، اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی آپ کرتے ہیں تو یہ برے اخلاق ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو یہ نظریاتی طور پر لوگوں نے بنایا ہے۔ کیا یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق یہ اس طریقے سے اس کی پہچان ہوگی؟ نہیں، بلکہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق دین سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اخلاق دین ہے۔ اسلام نے جس کا حکم دیا ہے وہ اچھے اخلاق ہے، اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ برے اخلاق۔ اب اگر کوئی مثال، اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے 15 سال کی عمر میں، مثال بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال، لڑکی کا والد، تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے 15 سال کی عمر میں، تو کیا یہ برا اخلاق ہے؟ یہ معاشرے میں ہو سکتا ہے کسی جگہ اس کو برا سمجھا جائے، کہیں گے نہیں یہ تو جو ہے لا کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے بچی کی شادی نہیں کرنا، اور یہ 15 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ اچھا نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے نظریہ؟ ہم کیسے اس کو، ٹھیک ہے لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ کام ایسے کر رہا ہے جو لا کے خلاف، ہم اس کو برا نہیں کریں۔ تو پیمانہ جو ہوگا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم دیکھیں گے دین، اسلام، کیا اس نے اپنی بیٹی کی جو اس عمر میں شادی کی وہ اسلام کے احکام کے خلاف ہے؟ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے اس میں؟ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ولی ہے، اس کو اجازت ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی، اور اسلام میں یہ حلال ہے، لہٰذا یہ برے اخلاق نہیں اچھے اخلاق ہے۔ سمجھ رہے؟ یا اور کوئی بھی مثال دیں آپ، آدمی کاروبار میں لے لیں مسائل، تو اخلاق جو لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ قوانین جو ہیں عادتاً معاشرے میں یا جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں وہاں کے قوانین، یا جو خاندانوں میں ایک چیز چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز آپ کے اندر ہے تو آپ اچھے اخلاق، آپ کے اچھے اخلاق ہیں۔ وہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے جو خاندانی طور پر سوسائٹی میں چلی آ رہی ہے یا ہمارے جو ہے ماحول میں ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، تو اچھے اخلاق۔ اسی میں مثال پیٹ میں مندی دینا مثال کے طور پر، ہمارے مثال چھوٹی چھوٹی مثال، جھک کر سر جھکا کر پیٹ میں مندی دے کر بڑوں سے ملنے کو اچھے اخلاق سمجھتے ہیں ہمارے یہاں، کیونکہ یہ ماحول ہے۔ اسی طریقے سے بڑے آگے تو آپ اٹھ جائیے، اس کو اچھے اخلاق سمجھتے ہیں۔ بڑے آئے تو اٹھ کر تعظیم میں ان کے اٹھ کر ملنا، اس کو ماحول کہتا ہے کہ اچھا اخلاق ہے۔ تو یہ صحیح ہے پیمانہ؟ نہیں۔ ہم دیکھیں گے دین، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور سے سنیے اس بات کو۔ ہم دیکھیں گے اسلام، کہ اسلام میں یہ چیز، اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ بڑے آئے تو تعظیم میں اٹھیں، یا روکا گیا ہے اس سے؟ روکا گیا ہے اس سے، تعظیماً کسی کے لیے کھڑے ہونے سے روکا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے منع فرمایا، حدیث میں موجود ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے کہ آپ جو ہے تعظیم میں کسی کے کھڑے ہو۔
استقبال میں کھڑے ہونا الگ مسئلہ ہے. آپ استقبال کر رہے ہیں کسی کا آگے بڑھ کر, یہ الگ ہے. تعظیم پہ کہہ رہا ہوں میں, بڑا سمجھ کر اٹھنا, اس کو اچھے اخلاق نہیں, یہ برے اخلاق ہے, کیونکہ اسلام نے منع کیا اس کو. ایسے سمجھ, ایسے ہم کمپنیوں میں ہوں, لوگوں کے درمیان ہوں, سوسائٹی میں ہوں, ماحول میں ہوں, تو اچھے یا برے جو اخلاق ہیں اس کی تحدید یا کہیں کہ اس کا جو پیمانہ ہوگا, تولیں گے کیسے ہم یہ اچھے یہ برے, کس کو اچھے کہیں گے کس کو اچھے کہیں گے, دین سے اس کا تعلق ہوگا, ماحول سے نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے مسلمان ایسے ماحول میں رہیں جہاں اسلامی تعلیمات کو برا سمجھا جاتا ہو. جیسے مثال میں کہہ رہا ہوں, ایک عورت پردہ کرتی ہے تو اس کو برا سمجھتے ہیں, اس کو اچھی عورت یا پابند کیا کہ بااخلاق عورت تصور نہیں کیا جاتا. تو کیا ہم کہیں گے کہ پردہ جو ہے یہ اخلاق کے خلاف ہے, اچھے اخلاق نہیں ہے؟ الٹا ہے مسئلہ. اسی طریقے سے ٹخنوں سے اوپر مرد کا کپڑا رکھنا ہے مثال کے طور پر, ایسی کوئی بھی مثال ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم دین دیکھیں گے, اسلام, کہ اسلام کس چیز کا حکم دے رہا ہے, وہ ہے اخلاق ایسا. کیونکہ مصدر ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ کو کہ اخلاق اسلامیہ کا مصدر کیا ہے, کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اسلامی اخلاق ہے؟ کتاب و سنت, قرآن و حدیث کی روشنی میں. قرآن میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ اچھے اخلاق ہے, اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ برے اخلاق ہے. اس کا پیمانہ قوانین نہیں ہے لوگوں نے جو بنائے ہوئے ہیں, وضعی قوانین کسی کنٹری میں کسی ملک میں, ٹھیک ہے, قانون بنا دیا ہے, لہذا اس کی خلاف ورزی کو بد اخلاقی تصور کی جائے اور اس کو اس کی پابندی کو جو ہے اچھے اخلاق تصور کیا جائے, نہیں. اسی طریقے سے خاندانوں نے جو چیزیں بنا لی قبیلے والوں نے یا ماحول نے, حیدرآبادی ایک ماحول ہے یا کراچی کا ایک ماحول ہے یا کسی خاندان کا ایک ماحول ہے, کسی قبیلے کا ایک ماحول ہے, ٹھیک ہے, یا ان قبیلے کے کچھ اصول ہیں, گاؤں کے کچھ اصول ہیں, بستی کے کچھ اصول ہیں جو بنائے گئے ہیں, لوگوں نے بڑوں نے مل کر بنایا ہے اپنے دماغوں سے سوچ کر, ٹھیک, دماغوں سے سوچ کر ان کی نظر میں جو اچھا لگا اس کو بنا دیا, یہ ہمارے بستی میں ایسے ہونا چاہیے, تو ہم اس کو اپنا سمجھیں گے اور متعامل سمجھیں گے, اس کو ہمارا ساتھ دے رہا ہے وہ صحیح آدمی ہے. جو ایسے اس سے ان اصول کے خلاف جائے گا اس کو ہم برا تصور کریں گے, تو یہ غلط ہے. ہم صرف کیونکہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اسلام, ہم اس کو ماننے والے ہیں, ہم کسی بھی گاؤں کسی بھی بستی کسی بھی کنٹری میں رہیں اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے گا, اس پر عمل پیرا ہوں گے. اسلام میں جو اصول, اسلام میں جو قواعد بیان کی اس کو اچھا اخلاق ہے, جو تاریخ میں بھی شروع میں ہم نے بیان کیا, اس بات کو ذہن میں رکھیں. چلیے اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے اور وہ ہے معاشرے کو اچھے اخلاق کی ضرورت. انسانی معاشرہ, معاشرہ سمجھتے ہیں, سوسائٹی, کمیونٹی, شاید انگلش میں کمیونٹی بھی کہتے ہیں, سوسائٹی. دنیا میں انسانی سوسائٹیاں ہیں بہت ساری, ہر جگہ ایک انسانی سوسائٹی. میں آپ کو بتاؤں, جیسا کہ حدیث بھی اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے کہ دنیا کی ہر انسانی سوسائٹی کے لیے اچھے اخلاق ضروری ہیں. اچھا, پھر ہر پوائنٹ کا دوسرے پوائنٹ سے جوڑے, ذہن میں رکھیں. ابھی جو پوائنٹ ختم ہوا ہے کون سا تھا وہ, اچھے اخلاق کس کو کہیں گے, برے اخلاق کس کو کہیں گے, اس کا پیمانہ کیا ہے, قرآن و حدیث, لوگوں کے نظریات نہیں, لوگوں کی سوچ نہیں, خاندان قبیلوں کی اصول نہیں یا ملک کے قوانین نہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات. اس پوائنٹ کو یاد رکھتے ہوئے اگلا پوائنٹ سنیے. انسانی معاشرہ, انسانی سوسائٹی, ہر انسانی سوسائٹی, ہر سوسائٹی دنیا میں جتنی ہے اس کی ضرورت ہے, وہ محتاج ہے اخلاق کی. اگر اخلاق نہیں تو سوسائٹی ختم. جب بات اخلاق کی ہو رہی تو کون سے اخلاق مراد ہے ہمارے, اسلامی لوگوں کے نہیں, دنیا کی ہر سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. سوسائٹی کا کیا مطلب ہے, معاشرے کا, کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک محلے میں, ایک کمیونٹی میں, ایک سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں, زندگی بسر کرتے ہیں. تو وہاں اخلاق کی, کیونکہ جب ہم ایک ساتھ رہیں گے تو پھر بات ہوگی, جب ایک ساتھ رہیں گے ہم سب تو بات ہوگی, کام ہوں گے,
देना होगा, बोलना होगा, सुनना होगा। तो यहाँ अखलाक चाहिए, समझ रहे ना? जरूरत, अखलाक की जरूरत क्यों है? इसलिए कि सोसाइटी बगैर अखलाक के फिनिश, खत्म। इसीलिए शायर ने जबरदस्त बात की, इन्नमल उममुल अखलाकु मा बक़ियत फ़इन्हुम यहुम, दोनों रिवायत आएंगे, फ़इन्हुम यहुम ज़हबत अखलाकुहुम ज़हब। बेशक उम्मतों की बका, शेर का मतलब अरबी के, बेशक उम्मतों की बका उनकी अखलाक में है, अखलाक की बका है। अखलाक बाकी है तो इसका मतलब उम्मत बाकी। फ़इन्हुम ज़हबत अखलाकुहुम ज़हब, अगर अखलाक खत्म हो गए, क्या मतलब? बदअखलाकी आ गई, अच्छे अखलाक खत्म हो गए सोसाइटी से या उम्मत से, कौम से, ज़हबू मतलब वो कौम भी खत्म हो गई, वो उम्मत भी खत्म हो गई। लिहाजा इस बात को ज़हन में रखें। इंसानी मुज्तमा में ज़रूरत एक दूसरे को समझने की होती है, सोसाइटी में एक दूसरे पर भरोसा करने की होती है। मैं जा रहा हूँ, आप मेरे पड़ोसी हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप हमला नहीं करेंगे मेरे घर पर, लूटेंगे नहीं मेरे घर को, मेरी बीवी मेरे बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे, मैं आपकी बीवी बच्चों को, एक दूसरे पर एतमाद है जिंदगी पूरी सोसाइटी है। आप जंगल में नहीं रह रहे, कि आपका घर है, वहां भी शेरों पर भरोसा करना पड़ता है, मतलब भरोसा शेरों, अल्लाह पर एतमाद करेंगे, अल्लाह पर भरोसा करेंगे कि अल्लाह ताला जो है शेर से हमारे बच्चों को बचाएगा। मिसाल हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, अखलाक की जरूरत है। बगैर अखलाक की सोसाइटी फिनिश, खत्म, तबाह, बर्बाद। इस्लामी अखलाक की जरूरत है दुनिया के हर सोसाइटी को। और आप चेक कीजिए, जब सोसाइटी से इस्लामी अखलाक खत्म हो जाएंगे, सोसाइटी का हाल देखिए, उसका अंजाम देखिए। आप जाइए, चेक कीजिए, तहकीक कीजिए, जाइए कंट्री, दुनिया में बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बहुत सारी सोसाइटीज। कहीं यहूदी रहते हैं, कहीं हिंदू रहते हैं, कहीं काफिर रहते हैं, कहीं मुश्रिक रहते हैं, कहीं मुसलमान रहते हैं। मुस्लिम सोसाइटी को देखिए, यहूदी सोसाइटी को देखिए। बात हम मुस्लिम कर रहे हैं तो मुस्लिम सोसाइटी इस्लामी अखलाक पर अमल करे तो, वरना मुस्लिम सोसाइटी में भी अगर यहूदी अखलाक पाए गए, काफिरों के अखलाक आ गए जो बद हैं, बुरे हैं, और इस्लामी अखलाक खत्म हो गए, तो उस सोसाइटी का भी वही हाल होगा जो दूसरी सोसाइटियों का होगा, दूसरे मुज्तमात का होगा। जरूरी है, एक दूसरे ताउन की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे से ताउन की जरूरत पड़ती है, हेल्प की। इस्लामी अखलाक नहीं होंगे, एक दूसरे का ताउन नहीं होगा, बात खत्म है। हर आदमी अपना देखेगा, सिर्फ सामने जो है आग लगेगी, बोलेगा उसके घर में आग लगी, मैं क्या करूं, वो उसकी बीवी अंदर है, वो जो है अपने शौहर को फोन करेगी, वो जो है फायर ब्रिगेड को बुलाएगा, आग बुझ गई, खत्म। मैं क्यों ताउन नहीं, घर जल जाएगा ना पड़ोसी का। मैं चाहूंगा मेरा पेट भर जाए, सामने वाले भूखे मरे, मुझे क्या उससे लेना देना, मैं किसी के इंटरफेयर नहीं होता हूं। हाँ, इंटरफेयर हम नहीं होंगे किसी का, वो उसका घर, मैं मेरा घर। इस्लामी अखलाक खत्म, सोसाइटी खत्म। चलिए, इसी में एक अच्छा और एक बात, इस्लामी अखलाक होंगे मुआशरे में तो सारे लोग एक पुरअमन, पुरसुकून, सआदतमंद जिंदगी गुजारेंगे। क्या कह रहा है, सही है? जब इस्लामी अखलाक सबके अंदर होंगे एक पूरी सोसाइटी में, आप तसव्वुर कीजिए थोड़ी देर के लिए, एक मोहल्ला बना, एक नई सोसाइटी बनी, ठीक है, रोडें डाली गई, ठीक है, मकानात बनाए गए और रोशनी का इंतजाम किया गया, क्योंकि रोशनी चाहिए ना, लाइटें लगाई गई, पानी का इंतजाम हो गया, लोग आना शुरू हो गए। कौन आए? सारे मुस्लिम, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, फारूक, शकील, जमीर, इरशाद, मुईन, फला, आमिर, अब्दुल करीम, सबका नाम हो गया, ठीक है। और बहनों फातिमा, आयशा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, उम्मे रुक़ैया, फला फला फला, हफ्सा, सलमा, मारिया, फला, सब रहने लगे, ठीक है। सारे लोग मुसलमान, और इस्लामी अखलाक है सबके पास। क्या है? क्योंकि हम जब लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं, हिंदुओं को बोलते हैं भाई इस्लाम को देखो, मुसलमानों को मत देखो, बोलना पड़ता है। मुसलमानों को देखेंगे तो इस्लाम अच्छा नहीं लगेगा, इस्लाम को देखो सबसे सही दीन यही लगेगा,
اور یہی صحیح نہیں ہے. تو مسلمانوں کو مت دیکھنا، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اللہ ہدایت دے جو اللہ معاف فرمائے، ہم سب کی اصلاح کرے. اچھے نہیں رہے، ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اس لیے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے اندر اسلامی اخلاق پیدا کریں. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ 50 گھروں کی سوسائٹی، 50 ہاؤسز، 50 گھر کریں لیں، اس میں ایک فیملی ہے، بچے ہیں، لوگ ہیں، اسلامی اخلاق ہے، ایک دوسرے کا تعاون ہے، ٹھیک ہے، سچائی ہے، ایمانداری ہے، صبر ہے، قربانی ہے، فلاں 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 جو اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق ہیں جو آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ، یہ سارے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے دنیا کی ٹاپ کی سب سے بیسٹ سوسائٹی کہلائی جائے گی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلا رہا ہوں میں آپ کو، پچھلے مقدمے میں ایک چھوٹا واقعہ میں بتایا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کا قاضی مقرر کیا. لوگوں کے فیصلے کرو. 1 سال قاضی بن کر رہے، کوئی کیس نہیں آیا، چھوڑ دیا قضا، استعفا دے دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا اے عمر ذمہ داری کی مشقت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے استعفا دے رہے ہیں کہ بہت مشقت ہے اس میں، اس کام میں، لوگوں کے فیصلے کرنے میں؟ تو اس سوال کا وہ بھی غیر نہیں کرتے جب وہ اس لیے پوچھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تکلیف یا مشقت یا ٹینشن کام کا نہیں ہے، بلکہ لا حاجت لی الى قوم مؤمنین، کیا چاہتا ہے، میری ایمان والے قوم کو ضرورت نہیں ہے. میں قاضی بن کر ایمان والے قوم کے پاس، ایمان والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہیں، اللہ کا حق اللہ کو دیتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق سے واقف ہیں، ایک دوسرے کا حق دیتے ہیں، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی کیس، نہ کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت. یہ سب جانتے ہیں اپنے حقوق کو. تو پورا سال گزر گیا، کوئی کیس نہیں آیا. اسلامی اخلاق اور ہو سکتا ہے ایسی سوسائٹی آپ بنا سکتے ہیں، آپ ہم بنا سکتے ہیں، بشرط ہے کہ اللہ سے ڈر کر، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر کے اسلامی اخلاق کو اپنائیں. آخری بات بتا دوں، اس کے بعد تشریف لے جائیں آپ بھی میں بھی. وہ یہ ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے، کس کی؟ اسلامی اخلاق کی معاشرے. اسلامی اخلاق کی ضرورت کیوں ہے؟ گوروں کے پاس بھی اخلاق ہے، لوگوں کے پاس بھی اخلاق ہے، ٹھیک ہے، کافی ہے نا. اسلامی اخلاق کی ضرورت کیوں ہے؟ سمجھ پوائنٹ. اسلامی اخلاق ہی چاہیے اس لیے کہ اسلام جو ہے ظاہر اور باطن دونوں کو ٹھیک کرتا ہے. اسلام نے جہاں ظاہر کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا، وہیں باطن کو ٹھیک کرنے کا حکم ہے. بلکہ اسلام پر غور کریں تو اب معلوم ہوگا کہ باطن تمہارا زیادہ ٹھیک ہے. اللہ کی رضا کے لیے کرو کام. 1 کروڑ کی مسجد کوئی بنا دے اور ریاکاری کے لیے بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مسجد کو قبول نہیں کرتا ہے. لیکن اگر آدمی ایک چھوٹی مسجد بنائے 10 لاکھ کی، ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، اس کا باطن خالص ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کو، اس مسجد کو قبول کرتا ہے. اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کی. تو اسلام نے باطن، اندر کو ٹھیک رکھو، عمل اللہ کے لیے کرو. یہ اسلامی تعلیمات ہے. دیکھیے مثال، اسلامی اخلاق نہیں ہوں گے، لوگ معاشرے میں عام اخلاق جس کو لوگ سمجھتے ہیں، بھائی آپ کا پیسہ آپ کا، میرا پیسہ میرا، آپ بھی کمائیے میں بھی کماؤں گا. ایک مثال ہو گیا، لوگ کما رہے ہیں، اسلامی اخلاق نہیں ہے. پیسہ کمائیے، پیسہ کمائیے، پیسہ ضرورت ہے، آپ بھی خوب کمائیے، میں بھی خوب کماتا ہوں، وہ بھی کمائیے، وہ بھی کمائیے، سب کمائیے. تو کیا ہوگا اس میں؟ جب اسلامی اخلاق نہیں ہوں گے یہاں، ٹھیک ہے میں آپ کا پیسہ لے لوں گا، آپ میرا پیسہ لے لوں گا، یہاں بگاڑ پیدا ہوگا کیونکہ اندر کھوٹ پیدا ہوگی. اسلامی اخلاق نہیں ہے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں، اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اپنی ضرورتیں پوری کرنا بس. تب جب ضرورتیں بڑھنے لگیں گی تو اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے غلط راستے اپنائے جائیں گے.
جب اسلامی اخلاق ہوں گے تو آدمی جو ہے پیسہ کمانے سے پیچھے نیت اس کی پاک رہے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ پیسہ میں خرچ کروں گا، حرام راستے سے نہیں کماؤں گا، غلط راستے سے نہیں کماؤں گا، مادہ پرست نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، پیسے کا غلام نہیں بنے گا۔ اسلامی اخلاق ہوں گے تو وہ پیسے کا غلام نہیں بنے گا بلکہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا۔ یہ فرق بہت بڑا ہے، اگر غور کریں تو سمجھے تو، نہیں سمجھ میں تو سمجھ میں نہیں بات، سمجھے تو سمجھ میں نہیں بات، کیونکہ مادہ پرست ہوگی، اسلامی اخلاق نہیں ہوں گے، صرف دنیا جس کو اچھی چیزیں سمجھتی ہے، دنیا کی نظر میں جو اچھی چیز ہے وہ ہوں گی تو پھر بگاڑ ہوگا، چوریاں ہوں گی، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، کیوں؟ پھر تعامل میں گڑبڑ ہوگی، نیتوں میں کھوٹ پیدا ہوگی، کیونکہ آدمی اپنی ضرورت ہے اس کی بڑھنے لگی کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوئی بھی راستہ اپنائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے آخرت کا تصور نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، اس کا ایمان نہیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں، اسلامی اخلاق نہیں ہے، اس کے بعد اس کو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا میرے مال کا، میرے کمانے کا، میرے خرچ کرنے کا، میرے بولنے کا، میرے کرنے کا، پیچھے تو پھر نیت خالص نہیں ہوگی اس کی، تو دنیاوی نیت ہوگی اس کی ظاہر، تو اس صورت میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب اسلام ہوگا، اسلامی اخلاق ہوں گے، اسلامی تعلیمات ہوں گے، وہاں پر ایک خوف رہے گا اندر دل میں کہ ہم اللہ کو جواب دینے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے جو کریں گے، تو پھر وہاں جو ہے قتل و غارت گیری نہیں ہوگی، یا غلط حرام طریقے سے مال ایک دوسرے کا ہڑپ نہیں کیا جائے گا، نہ حرام کام ہوں گے وہاں، کیونکہ وہاں مقصد یہ ہوگا کہ بھائی مادہ پرستی نہیں ہوگی، مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنی ضروریات کو حلال راستے سے پورا کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، یہ اندر چلتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، آخرت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ چیزیں ہیں، تو پھر ماحول ٹھیک رہے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اگر سوسائٹی میں اسلامی اخلاق آگے، امید کے بعد سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میسج جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ چکا ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس میں ہم نے آپ کے لیے تیار کی تھیں اور آپ تک پہنچا دی، وہ تقریباً 5 باتیں بیان کی گئی پوری۔ اسلامی اخلاق کی تعریف کیا ہے، اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں اخلاق کا مقام کیا ہے، اور اخلاق کی قسمیں کیا ہیں اور اس کا مصدر وغیرہ کیا ہوگا، اور ہر معاشرے کو، ہر سوسائٹی کو اسلامی اخلاق کی ضرورت ہے۔ اگر سوسائٹی میں اسلامی اخلاق آ گئے پھر قتل نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگی، زناکاری نہیں ہوگی، بدکاری نہیں ہوگی، معاشرہ ہر خرابی سے پاک ہوگا۔ اسلامی اخلاق ختم، جس سوسائٹی میں دنیا کے اسلامی اخلاق نہیں ہے وہاں بگاڑ ہے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے آپ سن سکتے ہیں، اور اعتماد یقین کر سکتے ہیں، اور یقین کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج جو دنیا جس نہج پر جا رہی ہے، سب سے زیادہ بگاڑ اگر آ رہا ہے تو اخلاق میں آ رہا ہے۔ اخلاق میں گراوٹ اتنی زیادہ آ گئی، اس کی وجہ اسلامی اخلاق سے دور رہنا ہے۔ اسلامی اخلاق ہر معاشرے کی قیامت تک کے لیے ضرورت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معاشرہ اور آج کا معاشرہ دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنا پولیس، کورٹ کچہری، مسئلے، قتل و غارت گری، حرام کمائی، فرق نہیں، کتنے پیارے لوگ تھے۔ جب ان کی سیرتیں ہم پڑھتے ہیں، ان کے اخلاق کو پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی انسان تھے جو اس زمین پر ہمارے جیسے بشر، ہمارے جیسے انسان اس زمین پر زندگی گزار کر چلے گئے۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کون ہے یہ لوگ؟ سبحان اللہ، یہ کیا زندگی گزار کر گئے ہیں، سبحان اللہ، ایک بے مثال، ایک آئیڈیل لائف ہے ان کی زبردست، جو یہی مدینہ میں، مکہ میں زندگی گزار کر، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں چلے گئے، یہی مکہ کی مدینہ، اور ہم وہ اسی امت کے ہیں۔ ابو بکر، عمر جس اللہ کو مانتے ہیں ہم اسی امت، ابو بکر اور عمر کا ایمان جس نبی پر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان۔ ابو بکر اور عمر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، کہ قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، ان کا بھی ایمان تھا آخرت پر، جو چیزوں پر، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان کرتا، وہ بھی مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کتنا فرق ہے اور کی زندگی میں، وہ کیسی زندگی گزار کر چلے گئے اور ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں۔ پورے میں بات میری آپ کی نہیں، جنرل مسلمس کی کیجیے، دنیا میں مسلمان میں عالم کا حال دیکھیے کیا ہے، وہ لوگ زندگی کیسے گزارے دیکھیے، اور اخلاق سے فتوحات ہوئی ہیں، معمولی بات نہیں۔ اخلاق کتنے ایسی مثالیں آپ کو کس میں، اسلامی تاریخ میں ملے،
اسلام میں داخل ہو گئے بغیر کسی جنگ و جدال کے. ان کے اخلاق کو دیکھا, متاثر ہو کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. معمولی بات نہیں. اللہ اکبر. اخلاق بے شمار مثال ہے اس کی. اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ کھل کر یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسلامی اخلاق کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر اسلامی اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسا صالح معاشرہ ہمیں نصیب فرما کہ جس میں اسلامی اخلاق ہو, اور اللہ تعالیٰ اخلاق کے ذریعے ہم دوسروں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں تاکہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرے اور ہم کو پاک و صاف رکھے, ایمان والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. آئندہ کلاس بھی اسی موضوع سے متعلق ہے انشاءاللہ. تشریف لائے. ٹھیک 9:30 بجے انشاءاللہ. تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی. امید کہ آئندہ سے آپ ذرا وقت کا خیال کر کے جلدی تشریف لائیں گے. ٹھیک 9:30 بجے کلاس سٹارٹ کر دی جائے گی اور 11 بجے سے ابھی بھی 11 بج رہا ہے کلاس ختم ہوگی, کیونکہ جمعہ کا دن ہے. ضروریات ہوتی ہیں لوگوں کو, نمازوں کا اہتمام ہے. جمعہ کی نماز کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے ہم اس کلاس کو بجائے 11:15 کے جو پہلے ختم ہوتی تھی 11 بجے ختم کر رہے ہیں. بھی 11 بجے میں ٹھیک ہم نے ختم کر دیا اس کو. 9:30 سے آئندہ کلاس شروع ہوگی. آپ آئیے اور بھی لوگوں کو لائیے. اور خواتین کے لیے اور بہنوں کے لیے پیچھے انتظام ہے جو قسمت دعویٰ ہے نسائیہ ہے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو بھی ضرور لے کر آئیے, کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت معاشرے کے ہر شخص کو ہے, خواہ مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا بوڑھا. جزاک اللہ خیر. اور اپنا نام, اپنا ای میل ایڈریس, اپنا موبائل نمبر ضرور ساتھیوں کے پاس جو ہے لکھوا دیں. اور آپ کے لیے جو ناشتے کا انتظام کیا گیا ہے لیتے ہوئے کھاتے ہوئے ضرور تشریف لے جائیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ خطبے کا ترجمہ مسجد عزیزیہ میں جو ہوگا وہ ہوگا, اور مغرب کے نماز کے بعد جو تفسیر کا درس ہے وہ بھی آج ہوگا انشاءاللہ. جانے سے پہلے سنت پر عمل کرتے ہوئے کفارۃ المجلس پڑھ کر جائیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک